1000 روپیہ جیب چ ہاتھ پا کے کڈ لے. اچھا میں نے ہاتھ پکڑ بھی لیا, ہاں جان بوجھ کے میں نے چھوڑا, اللہ رسول کی قسم. میں نے اس کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ اگر میں ابھی بولا نا تو تیری بوٹی بھی نہیں لبڑی. یہ میرے جڑے ملنگ نے مرید میرے یہ بندے نو سنگا نہیں چک لے گا. خدا دی قسم ایک تو کہ میری وہ اپنی ملنگی جی حالت ہے نا, میں کہا جاؤ کوئی بات نہیں ہے تو 50,000 ہی ہے. یہ گل میرے یاد ہے, یہ تساں کہندے ہو بابے دا فوٹو, بابے نو نہیں چھڈدے, بابے دا فوٹو. واہ واہ. لیکن بسم اللہ, لیکن ایک بات ہے, جو بندہ موبائل واپس کر دے اللہ اپنے خزانے سے اس کو اس سے 1000 گنا بہتر عطا کرے. ادھر میرے حال توجہ کرو. یہ حضور نے فرمایا علی ہے, اس کا خون میرا خون, اس کا گوشت میرا, اور اس کے بال میرے بال. ایک حدیث شریف ہے تقریری, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد, یہ ذرا مفتی صاحب کو تحفہ پیش کرنے لگا, یہ روایت حضور کے وصال کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ حضور پاک نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ بتائے. ایک بندے نے کھڑے ہو کر اٹھ کے کہا نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بھئی تینوں 3 بکاں کھجوراں دیاں دیواں گا. کتنیاں بکاں؟ بکاں اینو آدن اے ادھر دیکھنا, ایتھے ہی رکھنا, آواز جائے تاکہ یہ جیسے یہ ایسے دونوں ہاتھ بھر کے, دونوں یہ ایک کو کیا کہتے ہیں لپ, ایک کیا ہے دو ہاتھاں لی کیے. تو اس بندے نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور نے مینوں کہا سی پہ تینوں 3 بکاں کھجوراں دیاں دیواں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارسلوا الی علی ابن ابی طالب, ارسلوہ انہوں نے بھیجا اسے, الی علی ابن ابی, حضرت علی پاک کی طرف بھیج دیا کہ بھیجو انہوں ادھر چلے گئے ہو. نبی پاک جنہوں بھی بک دیندے سن اے پڑھنا جی, حضور جسے بھی یہ بک عطا فرماتے تھے کھجوروں کی, جب وہ کھجوریں گنتا تھا پوری 60 ہوتی تھی. کتنی ہوتی تھی؟ نہ 59 ہوتی تھی, نہ 61, نہ 59 ہوتی تھی, نہ کھجور ہو موٹی یا ہو پتلی, اجوا ہو یا کلمی ہو, جیڑی مرضی ہے نسل دی ہوئے, ایڈی ہوئے تاں بھی 60 ہونیاں سن, ایڈی لمبی ہوئے تاں بھی 60 ہی ہونیاں. یہ حضور جس کو بک دیتے تھے کھجوریں کتنی ہوتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس بندے کو کس کے پاس بھیجا؟ مولا. اب حضور کا یہ اعلان دیکھو کہ علی کا خون میرا خون, علی کا گوشت میرا گوشت, اے ذرا بک چیک کرے. حضور جنہوں بک پڑھ کے دیون کھجوراں 60 ہو گئی. اب وہ بندہ گیا, چادر اس نے بچھائی, مولا علی نے ایک بک دیتی, انہیں اینج گھنڈ مار لی, پھر دوسری بک دیتی, انہیں دوسری گھنڈ ماری, پھر تیسری جگہ دے انہیں 3 بکاں علیحدہ علیحدہ بدیاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کھجوراں لے کے اتھے ہی آونا ہے مسیتی. وہ 3 میں چک کے کوٹھلیاں مولا علی دے کولوں نکل کے حضرت ابو بکر دی ورگاہ چاہیا. آپ نے فرمایا کھولو, انہیں کھولیا. آپ نے فرمایا عدوہا, انہوں گنو. جدو 3 میں بکاں گنیاں گیاں, ایک بک وچ بھی 60, دوجی وچ بھی 60, تیجی وچ بھی 60, اور
اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ منظر دیکھا ایسے ہاتھ مار کر نا اپنی ران پر فرمایا قربان جاؤں میں صادق و مصدوق محبوب پر، میں نے ہجرت کی رات غار سے نکلتے ہوئے حضور سے یہ سنا. حضور نے فرمایا ابو بکر تینوں ایک گل دساں، کفی و کف علی سواؤن، میری تے علی دی بھوک بھی ایک ہے. وعدہ کرو اہل بیت سے بھی پیار کریں، سارے وعدہ کرو، اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھیں. صحابہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا جس کسی نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ جہنمی ہے. گویا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کا ادب بھی ضروری ہے. وعدہ کرو صحابہ سے محبت رکھیں، اہل بیت سے پیار کریں. اور آخری بات، انہاں دوہاں دی محبت نال ایک تیسری محبت بھی کرنی، او کیڑی؟ اللہ دیاں ولیاں نال. اللہ دیاں آج مکمل طور پر بے ایمان اور منافق لوگ اس مہم کو چلا رہے ہیں کہ باب تشیعی کو نہیں. یاد رکھنا اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، پھر خود مصطفیٰ پاک نے صحابہ کی جماعت میں کیا ہے. اور یاد رکھنا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے یہ ولی اللہ کے کاملین مومنین صالحین قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہو کر اپنے دوستوں کو اس میں سے نکال لائیں گے. یہ بخاری ہے، ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو میں پوری پڑھ دیں. آپ وعدہ کرو اولیاء سے محبت رکھیں گے، حضور غوث پاک سے محبت رکھیں گے، حضور داتا صاحب سے محبت رکھیں. جی ساری تقریر میری مکمل ہو گئی، ایک گل رہ گئی. انہاں ساریاں محبتاں نال اپنے ماں پیو نال بھی کرنی جی. یہ نہیں کہ باہر بسم اللہ گھر بھی بسم اللہ. وعدہ کرو اپنے ماں باپ سے محبت رکھیں گے. نبی پاک دا ذکر سنیا جی تے حضور نے فرمایا میں او دے تو بالکل راضی نہیں جس کی ماں اور جس کا باپ اس سے ناراض ہو. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور میرا رب اللہ وحدہ بھی اس سے راضی ہے جس کی ماں اس سے راضی ہو، جس کا باپ اس سے راضی ہو. آپ وعدہ کرتے ہیں ماں باپ سے محبت رکھیں. آخری بات، نماز بھی پڑھنی. پڑھو گے؟ نماز مومن کی معراج ہے. اور ایک اندر کی بات بتلاؤں آپ کو صوفیوں والی. کس کی؟ آئیے ذرا صوفیاں دی گل ہے. صوفی کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ 5 وقت رسول اللہ کی برگاہ میں حاضر ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ 5 وقت حضور کی برگاہ میں حاضر ہو وہ پکا نمازی بن جائے. چونکہ نماز ایسا عمل ہے کہ اس میں مصلی یعنی نمازی بیک وقت بارگاہ خدا میں بھی حاضر ہو جاتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں بھی حاضر ہو جاتا ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو یہ ہے بارگاہ خدا، اور جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے تو یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ 2 بارگاہیں نہیں ہیں، بارگاہ ایک ہے اور دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے. آپ نماز بھی پڑھیں گے. اللہ پاک مجھ پر اور آپ پر رحم کرے. میں اتنی بہترین محفل سجانے والے بانشین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کنہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا. میں ہوں تھکیا ٹوٹیا بچہ بڈھا ہوئے ہیں، اللہ جانے اگلے سال میں تک زندہ بھی رہنا ہے کہ جو میرا حشر ہے نا وہ لگتا نہیں مہینے 2 ٹپا لاؤ. انشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ نے چاہا تو آئیں گے
آپ وعدہ کریں کہ آپ حضور پاک سے اسی طرح محبت رکھیں بلکہ اس سے زیادہ کریں بس حضور کے ہو جائیں ہم انشاءاللہ آتے رہیں چلو جی سارے محفل جاری ہے مہربانی کرو بیٹھے رہو